बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम लोगों का सूरतुन नूर चल रहा है और सूरतुन नूर की 6ठी आयत अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अर्बअु शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनस सादिकीन वल खामिसतु अन्न लअनतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन। और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और उनके पास खुद उनके सिवा गवाह ना हो तो उनकी गवाही की सूरत ये है कि 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहें कि वो सच बोल रहा है। उसके बाद और 5वीं बार कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत हो, यानी वो खुद अपने ऊपर लानत भेज ले। असल में क्या है, देखिए, इस्लाम के अंदर अगर ये साबित करना है कि फला औरत ने जिना किया है तो उसके लिए जरूरी है कि 4 गवाह पेश किए जाएं। अच्छा, अब कोई मर्द अपनी ही बीवी को जिना करता देखे लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा आदमी उसके बीवी का वामल ना देखे, यानी उसके पास 4 गवाह ना हो, तो क्या वो बंदा क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि हमेशा 4 आदमियों को अपने साथ तो लेकर नहीं घूमेगा। अब अचानक से अगर इस तरह का मामला पेश आए तो क्या करे? तो इसी तरह का एक वाकया दौर नबवी यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पेश आया। तो जिनके साथ पेश आया वो बहुत ज्यादा परेशान थे। चुनांचे वाकया किसका है? देखिए, एक वाकया हिलाल बिन उमैया का है। हिलाल बिन उमैया वो इशा के वक्त अपनी जमीन से, अपने खेत से घर तशरीफ लाए तो अपने बीवी को शरीक बिन समहा के साथ जिना की हालत में पाया, लेकिन उन्होंने तहम्मुल से, सबर से काम लिया और फौरी तौर पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, मैं रात अपने बीवी के पास आया तो मैंने उसके पास एक मर्द को पाया और बुराई करते हुए अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ये इल्जाम नागवार हुआ, उनका ये इल्जाम बुरा लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी जाहिर फरमाई और कहा कि सबूत पेश करो, वरना तुम्हारी पीठ पर तोहमत की सजा जारी की जाएगी। हद कज़फ के बारे में अभी हम लोग पढ़कर आए ना, कि अगर कोई मर्द किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाता है जिना की, तो उसके लिए 80 कोड़ों की सजा है। उसको सजा में 80 कोड़े मारे जाएंगे और फिर उसकी गवाही कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। तो अल्लाह के नबी ने उस शौहर से कहा, हिलाल बिन उमैया से, कि अगर आप जो दावा कर रहे हैं अपने बीवी के बारे में, उस पर अगर 4 गवाह नहीं पेश करेंगे तो आपको हद कज़फ आप पर जारी होगी, यानी आपको 80 कोड़े मारे जाएंगे और आपकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो सहाबी परेशान हो गए। हिलाल बिन उमैया ने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको दीन हक देकर भेजा है कि अल्लाह जरूर मेरे मामले में
ایسا حکم نازل فرمائیں گے کہ میری پیٹھ اس سزا سے بچ جائے گی. چنانچہ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اس کے اندر کیا ہے کہ وہ جو پرابلم ہے نا کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو زنا کی حالت میں دیکھے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو کیا کرے, تو اس کا سولوشن اللہ تعالیٰ یہاں پر دے دیے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ 4 گواہ پیش کرنا. اب اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ 4 گواہوں کی جگہ پر 4 مرتبہ قسم کھائے گا اور کہے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں, میرے بیوی کو میں نے زنا کرتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے. جی کیا کرے گا؟ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ یقیناً سچ بول رہا ہے. اچھا 4 بار قسم کھانے کے بعد 5ویں دفعہ کہے, 5ویں بار اب کیا کرنا بولے تو اپنے بارے میں خود بولنا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. یہ جو پروسیس ہے نا, اس پروسیس کا نام شریعت میں لعان ہے. اس پروسیس کا نام شریعت میں لعان ہے. اوکے اچھا, اب انہیں کیا کر دیا؟ 4 گواہ کی جگہ پہ 4 قسم کھائے اور 5ویں دفعہ میں اپنے اوپر لعنت بھیج لیا. اب مرد کا پروسیس ہوگا. اب آگے کیا ہے؟ عورت اگر واقعی زنا کری ہے تو وہ کیا کرے گی؟ قسم نہیں کھائے گی اللہ کی, وہ مان جائے گی تو عورت کے لیے جو زنا کی سزا ہے وہ سزا جاری ہوگی. یعنی اگر شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ سنسار کر دیا جائے, یعنی اس کو پتھر سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. اس کی جو سزا ہے وہ اسے ملے گی. اچھا عورت کی سزا ٹل سکتی ہے, کیسا بولے تو اچھا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اور عورت سے اس طرح سزا ٹل سکتی ہے کہ وہ بھی 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً یہ مرد جھوٹا ہے. عورت اگر سزا سے بچنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر واقعی انہیں گنہگار نہیں ہے تو انہیں کیا کرے گی؟ انہیں 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گی کہ میرا شوہر میرے اوپر جھوٹ بول رہا ہے, اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر یہ سچا ہے, یعنی میرا مرد اگر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو, مجھ پر اللہ کا غصہ ہو. انہیں بھی اپنے اوپر اللہ کے غصے کو دعوت دے لیتے. تو جب یہ پروسیس ہو جاتا نا تو اب کیا ہوتا بولے تو عورت کو سزا تو نہیں ملتی, لیکن جب لعان کا پروسیس ہو جاتا تو اس کے بعد میاں بیوی الگ ہو جاتے. اچھا اب اگر کوئی قسم کھانے سے انکار کرے, مثال کے طور پر شوہر قسم نہیں کھا رہا, تہمت لگا دیا, گواہ نہیں ہے, قسم کھا بولے تو قسم نہیں کھا رہا, نہیں شوہر قسم کھا کو بول ڈالا کہ میں میری بیوی کو دیکھا. اب عورت کیا ہے؟ قسم نہیں کھا رہی, اور عورت جو ہے نہیں مان رہی, تو کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ جیل میں اسے رکھا جائے گا. جب تک وہ قسم نہیں کھاتی تب تک اسے جیل میں رکھا جائے گا. یہ شریعت کے اندر حکم ہے. اچھا یہ سارے کے سارے احکام کہاں پر چلیں گے؟ جہاں اسلامی حکومت ہوگی. جہاں پر اسلامی حکومت نہ ہو وہاں یہ احکام نہیں چل سکتے. لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت تو نہیں ہے, لیکن یہ جو معاملہ ہے قسم کھانے کا, یہ پاسبل ہے, ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے معاملے سے میاں بیوی کو اگر وہ آپس میں واقعی ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں تو ان کو الگ کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے نا اس کو بولتے لعان. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ جو پروسیس ہے یہ پروسیس ہو جاتا. پروسیس ہو جانے کے بعد اب میاں بیوی کا کوئی رشتہ نہیں رہتا, انہیں اس کی بیوی نے, انہیں اس کا شوہر نے, اب ان کا تعلق ختم ہو جاتا یہاں سے. تو یہ ہے یہاں تک لعان کا جو پروسیس ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کیا. اگر اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے تو کلاس کے آخر میں پوچھ سکتے ہیں. آگے دیکھیے, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اور اگر تم پر اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی, اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والے اور
خوب توبہ قبول کرنے والے اور حکمت والے ہیں تو تم بڑے نقصان میں پڑ جاتے. اور اگر تم پر اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے اور حکمت والے ہیں تو تم بڑے نقصان میں پڑ جاتی. یہ تو بات سب کو سمجھ میں آنے والی ہی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور مہربانی کرنے والے نہ ہوتے تو ہم یقیناً بہت بڑے نقصان میں پڑ جاتے. آگے جو آیت آ رہی ہے ان الذین جاؤوا کہنے سے، یہ آیت کا ایک بہت زبردست خطرناک بیک گراؤنڈ ہے. وہ کیا ہے پہلے ترجمہ دیکھ لو، اس کے بعد سمجھاتا ہوں. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ تم ہی میں کا ایک ٹولہ ہے، تم ہی میں کا ایک گروپ ہے. تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. ان میں سے جس شخص نے جتنا کیا اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے، اور جس شخص نے اس میں سے سب سے بڑھ کر حصہ لیا اس کے لیے سزا بھی اتنی ہی سخت ہے. اچھا یہ کیا تہمت کدھر کیا بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے صحابہ ایک جنگ میں گئے تھے، ایک غزوے میں گئے تھے، غزوہ بنی مستلق. غزوہ بنی مستلق بول کر ایک غزوے میں گئے، ایک جنگ میں جا کر واپس ہو رہے تھے تو واپسی میں ایک جگہ پر خیمے لگا کر سٹے کرے تھے، ٹینٹس ڈال کر سٹے کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ میں تھی. عورتوں کو اس وقت ڈولے میں سوار کر کے اس کو اونٹنی پر رکھا جاتا تھا. چنانچہ امی جان عائشہ رات کا وقت تھا، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی ڈولی سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے. جا کر جب واپس آئے قبیلے کے قریب یعنی وہ جو سٹے تھا ان کا، وہاں جب قریب آئے تو دیکھے کہ ان کے گلے میں کا ایک بہت قیمتی ہار تھا، وہ غائب تھا، وہ نہیں دکھ رہا تھا. تو پھر اس کو ڈھونڈنے کے لیے امی جان عائشہ واپس گئیں. جب واپس آ کر دیکھی تو قافلہ جو تھا وہ یہاں سے چل بسا تھا. اچھا اصل میں امی جان عائشہ بہت دبلی پتلی تھی اور ہلکی پھلکی تھی، تو جو ڈولی اٹھا کر اونٹنی پر رکھنے والے تھے وہ لوگ سمجھے کہ امی جان عائشہ اندر ہے، تو انہوں نے ڈولی اٹھائی اور اونٹنی پر رکھ دی اور چل دیے. امی جان عائشہ جب پورا واقعہ دیکھ پورا اپنا ہار ڈھونڈ کر جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے. اب کیا کرے؟ اب امی جان عائشہ اپنے مرضی سے کسی راستے پر جائیں گی تو راستہ بھٹک جائیں گی، تو اس لیے امی جان عائشہ نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اسی جگہ پر سکڑ کر امی جان عائشہ سو گئی. اچھا ان کا ایک سسٹم کیا ہوتا تھا کہ کہیں بھی سٹے کرتے تھے، سٹے کرنے کے بعد آخر میں ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ کراس چیک کرنے کے لیے کوئی چیز کوئی آدمی تو نہیں چھوٹا ہے، یہ آدمی کی ذمہ داری ہوتی تھی، وہ یہ سب کراس چیک کر کے جاتا تھا. تو جب ایک کراس چیک کرنے کے لیے ایک صحابی آئے تو انہوں دیکھے کہ کوئی عورت سوئی ہوئی ہے. جب نزدیک جا کر دیکھے تو امی جان عائشہ تھی، انہوں پہچان لی. اب یہاں پر ایک ڈاؤٹ آ سکتا کہ کیسا پہچان لی، کیسا پہچانے بولے تو جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا تب انہوں امی جان عائشہ کو دیکھے تھے. بعد میں یہ جو واقعہ ہوا اس وقت پردے کا حکم آ گیا تھا، پہلے پردے کا حکم نہ تھا، تب انہوں امی جان عائشہ کو دیکھے تھے، دیکھ کر پہچان لیے اور اپنا اونٹ لے جا کر امی جان عائشہ کے سامنے بٹھا دیے. امی جان عائشہ اس پر سوار ہوئے تو انہوں لے کر پھر قافلے کے پاس امی جان عائشہ کو لا کر پہنچائے. جب یہ واقعہ ہوا عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن منافق تھا، اللہ کے نبی کا اللہ کا اور اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، اسے موقع مل گیا، اسے چانس مل گئی افواہ اڑانے کی
प्रोपेगेंडा फैलाने की, तो उसने फौरन ये बात फैला दी कि तुम्हारे नबी की बीवी ने नौजुबिल्लाह वो जो सहाबी लेकर आए थे उनके साथ उनका रिलेशन उसने बताया और कहा कि इसने इसके साथ ताल्लुक कायम कर लिया है, नौजुबिल्लाह। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हुए, सहाबा भी परेशान हुए, बहुत सारे लोग परेशान हुए। उसके बाद अल्लाह ताला ने अम्मी जान आयशा की पाकीज़गी को, अम्मी जान आयशा ने इस तरह का कोई काम नहीं किया है, बल्कि वो पाकीज़ा पाक दामन खातून है, ये बताने के लिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और अम्मी जान आयशा की बरात अल्लाह ताला ने बजाते खुद फरमाई कि अम्मी जान आयशा ने इस तरह कोई मामला नहीं किया है। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग अम्मी जान आयशा के बारे में तोहमत लगा रहे हैं, और ये तोहमत लगाने के मामले में जो जितना गुनाह करा है उसकी उतनी सजा उसे जरूर मिलेगी। अच्छा, ला तहसबूहु शर्रन लकुम, इसको बुरा मत समझो, बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि ये तो तुम्हारे लिए बेहतर है। इससे क्या हुआ, एक तो क्या है कि एक एक्सपीरियंस मिला कि ऐसे मामले में कैसे सब्र के साथ काम लेना चाहिए, एक्सपीरियंस भी मिला। उसके साथ साथ अम्मी जान आयशा की बरात को डायरेक्ट अल्लाह ताला कुरान के अंदर नाजिल फरमाया। तो ये इस वाक़े का पूरा बैकग्राउंड है। तो ये आयत के पीछे का जो वाक़या है वो यही है, उसी को अल्लाह बयान फरमा रहे, इन्नल लदीना जाऊ बिल इफ्क उस्बतुम मिनकुम, जिन लोगों ने तोहमत लगाई है वो तुम ही में का एक टोला है। मुनाफिकान क्या करते थे, उन्होंने मुसलमानों के साथ ही रहते थे, तो इसीलिए अल्लाह फरमा रहे वो तुम ही में का एक टोला है, वो तुम्हारी में की एक जमात है। ला तहसबूहु शर्रन लकुम, तुम उनको अपने हक में बुरा ना समझो, बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि तुम्हारे हक में ये बेहतर है। वल्लज़ी तवल्ला किबरहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम, उनमें से जिस शख्स ने जितना किया उसके लिए उतना ही गुनाह है, और जिस शख्स ने उसमें से सबसे बढ़कर हिस्सा लिया उसके लिए सजा भी उतनी ही सख्त है। जो अम्मी जान आयशा पर तोहमत लगाने के लिए जितना बढ़कर हिस्सा लिया उतनी ही सजा सख्त उसको अल्लाह ताला देंगे। तो ये आज की तफसीर है आयत नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 की। इसको अच्छी तरह से पढ़कर समझकर लाइए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।